السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 10 فروری 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ مجلس شورا اختتام پذیر ہوئی ہے ابھی، اور دارالعلوم دیوبند کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے لیا بڑا فیصلہ، مجلس شورا اختتام پذیر، طلباء مدارس میں دوڑی خوشی کی لہر۔ عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس گزشتہ دیر شب چوتھی نشست کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ اجلاس میں تعلیمی ترقی، انتظامی نظم و نسق، داخلی نظام میں بہتری اور آئندہ تعلیمی سال کی منصوبہ بندی سمیت متعدد اہم اور دور رس فیصلے کیے گئے، جن میں سب سے نمایاں فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ تعلیمی سال سے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ فارم آن لائن جمع کیے جائیں گے، جس کی تصدیق ادارے کے محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کی ہے۔ حسب روایت مجلس شورا کا یہ اجلاس ہفتہ اور اتوار کو دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں منعقد ہوا، جس میں ادارے کی مجموعی تعمیر و ترقی، تعلیمی نظام، نظم و نسق اور داخلی پالیسی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اراکین شورا نے بدلتے تعلیمی حالات اور عصری تقاضوں کے پیش نظر داخلی نظام کو سہل اور شفاف بنانے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ رمضان المبارک اور اس سے قبل ملک و بیرون ملک سے آنے والے ہزاروں طلباء کو سفر کی زحمت اور طویل انتظار سے بچانے کے لیے داخلہ فارم آن لائن جمع کرانے کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر داخلے کی تمام تفصیلات اور اپڈیٹس وقت وقت پر جاری کی جائے گی۔ مجلس شورا نے اس سلسلے میں شعبہ تعلیمات اور شعبہ انٹرنیٹ کو مشترکہ طور پر جلد از جلد اس نظام کو مکمل طور پر فعال کرنے کی ہدایت دینی ہے، جس پر دونوں شعبوں نے عملی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اجلاس میں نئی قومی تعلیمی پالیسی اور تعلیمی اداروں کے لیے نئے قوانین پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ اس موقع پر اس فیصلے پر بھی مہر ثبت کی گئی کہ آئندہ تعلیمی سال سے اول عربی، دوم عربی اور سوم عربی میں نئے داخلوں کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی طرح دورہ حدیث شریف میں طلباء کی تعداد میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 100 نشستیں بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا، جس کے بعد اب دورہ حدیث شریف میں 1200 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہوں گے۔ اجلاس کی پہلی نشست میں تعلیمی اور انتظامی امور کو مرکزی اہمیت دی گئی۔ شعبہ تعلیمات کی جانب سے سالانہ تعلیمی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی گئی، جس پر اراکین شورا نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ محاسبی نظام، تنظیم و ترقی، تعمیرات کے ساتھ اور دیگر داخلی معاملات پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ تمام اہم شعبوں کے نظماء نے اپنے اپنے شعبوں کی رپورٹس پیش کی، جنہیں ضروری ترمیم کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ بعض اندرونی مسائل پر بھی مجلس شورا نے مشاورت کے بعد فیصلے لیے اور کئی اہم امور کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند میں طلباء کو مزید بہتر تعلیمی ماحول، سہولتیں اور نظم و ضبط فراہم کیا جائے۔ مجلس شورا کے اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا سید ارشد مدنی، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا انوار الرحمن بجنوری، مفتی اسماعیل مالیگاؤں، مولانا عبدالصمد بنگال، مولانا محمد اشتیاق مظفر پوری، مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی، مولانا سید محمود مدنی، مولانا محمود راجستانی، مولانا محمد عاقل، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، مولانا ملک محمد ابراہیم مدراس، مفتی محمد صالح الحسینی اور مفتی احمد بزرگ گجرات شریک ہوئے، جبکہ مولانا بدر الدین اجمل، مولانا احمد خان پوری، مفتی شفیق بنگلوری اور مولانا سید حبیب باندوی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ وہیں دوسری جانب یہ بڑی اہم خبر بھی سنتے چلے، نریندر مودی جی کی ہمت نہیں ہوئی ایوان میں آنے کی، راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ پرینکا گاندھی بھی حملہ آور۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی لگاتار یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ انہیں ایوان زریں میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، جو لوک سبھا میں اپوزیشن کے سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر بھی نہیں ہوئے۔ اس معاملے میں راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ پرینکا گاندھی بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے میڈیا اہلکاروں سے کہا کہ اسپیکر پر اتنا دباؤ ہے کہ انہیں خود بیان دینا پڑ رہا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی مودی جی پر ہاتھ اٹھائے۔ ایوان میں کانگریس کی 11 خاتون اراکین پارلیمنٹ ہیں، جن میں سے بھی ایک میں ہوں۔
سبھی خاتون اراکین پارلیمنٹ سنجیدہ سیاستداں ہیں۔ اسپیکر نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ اسپیکر پر حکومت نے ایسا کہنے کا دباؤ ڈالا ہے۔ تلخ انداز اختیار کرتے ہوئے وہ یہاں تک کہتی ہے کہ نریندر مودی جی کی ہمت نہیں ہوئی ایوان میں آنے کی، اس لیے اسپیکر سے صفائی دلوا رہے ہیں۔ اس معاملے میں کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی پہلے ہی پی ایم مودی اور حکومت کے خوفزدہ ہونے کی بات کہہ چکے ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کے بعد میڈیا اہلکاروں سے انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وہ میرے بولنے سے ڈر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو اراکین پارلیمنٹ سے ڈر نہیں، جو میں بولتا ہوں اس سے ڈر ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اراکین پارلیمنٹ پی ایم مودی پر حملہ کرنا چاہتے تھے ان پر ایف آئی آر کرائیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ حکومت ایوان میں بحث سے ڈرتی ہے، اس لیے ایوان میں حزب اختلاف کے قائد کو بولنے نہیں دیا گیا۔ سابق فوجی چیف منوج مکندر نروے کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ میں اس پر بات کروں، اس لیے انہوں نے ایوان کو روکا، انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ ایسا 3-4 بار ہوا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر دفاع نے جھوٹ کہا کہ کتاب شائع نہیں ہوئی ہے، جبکہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور ہمیں اس کی ایک کاپی بھی ملی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے کہ صدر جمہوریہ کی تقریر پر حزب اختلاف کے قائد اور پورے اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا۔ دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ ایک رکن پارلیمنٹ کئی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے اور بہت گندی باتیں بول رہے تھے، انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ انہوں نے آگے کہا کہ تیسرا ایشو ہمارا اراکین کی معطلی ہے۔ ایک آخر میں ایشو یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کو اراکین پارلیمنٹ سے خطرہ ہونے کی بات پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وزیر اعظم ایوان میں آنے سے ڈرے ہوئے تھے، اراکین پارلیمنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری باتوں کی وجہ سے، اور وہ اب بھی خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ دراصل لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ لوک سبھا میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا، اس لیے وہ صدر جمہوریہ کی تقریر پر شکریہ کی تحریک کا جواب دینے لوک سبھا میں نہیں آئے۔ گزشتہ بدھ کی شام 5 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تھی تب مبینہ طور پر اپوزیشن کی خاتون اراکین پارلیمنٹ نے ایوان میں ہنگامہ کیا تھا۔ وہ وزیر اعظم کی کرسی کے پاس کھڑی تھی، حالانکہ وزیر اعظم وہاں موجود نہیں تھے۔ خاتون اراکین پارلیمنٹ ہاتھ میں بینر لیے ہوئے نعرہ لگا رہی تھی۔ اس ہنگامے کے سبب ہی ایوان کی کارروائی اگلے دن تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس وجہ سے پی ایم مودی کی ہونے والی تقریر بھی ملتوی کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد لوک سبھا اسپیکر نے فکر کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے قبل پارلیمنٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہیں دوسری جانب سابق آرمی چیف کی غیر مطبوعہ کتاب کی تشہیر پر مقدمہ درج۔ دہلی پولیس نے سرکاری اجازت کے بغیر سابق آرمی چیف جنرل ایم نرونے کی غیر مطبوعہ کتاب کی پری پرنٹ کاپی آن لائن عام کیے جانے کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ حالیہ کچھ دنوں سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی اسی کتاب میں موجود یادداشتوں پر پارلیمنٹ میں وزیر اعظم مودی اور بی جے پی حکومت کو گھیرا تھا اور پی ایم مودی پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور آن لائن نیوز فورمز پر نشر ہو رہی ان اطلاعات کا نوٹس لیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 4 اسٹارز آف ڈسٹنی نامی کتاب کی کاپی عام کی جا رہی ہیں اور کتاب کا غیر مطبوعہ نسخہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، حالانکہ ابھی تک اس کی اشاعت کے لیے مجاز افسران سے ضروری منظوری نہیں لی گئی ہے۔ دہلی پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اسی عنوان والی اور میسر پینگوئی رینڈم ہاؤس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے کتاب تیار کی گئی۔ ایک ٹائپ شدہ کتاب کی پی ڈی ایف کاپی کچھ ویب سائٹوں پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آن لائن شاپنگ اور مارکیٹنگ پلیٹ فارم نے تیار شدہ کتاب کے سر ورق کو پیش کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ گویا وہ فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ پولیس نے بتایا کہ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس مبینہ لیک یا غیر منظور شدہ اشاعتی مواد کی خلاف ورزی کی مکمل جانچ کے لیے اسپیشل سیل کے پاس ایک کیس درج کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ تفتیش کار اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپی کیسے لیک ہوئی، کس نے اسے آن لائن اپلوڈ کیا اور کیا کوئی منظم نیٹ ورک غیر مجاز مواد کو پھیلانے میں ملوث تھا۔ پولیس ڈیجیٹل شواہد کی بھی گہرائی سے جان بین کر رہی ہے اور پی ڈی ایف کاپی کے ماخذ اور تشہیر کا پتہ لگانے کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز کے ساتھ ہم آہنگی کر رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سابق آرمی چیف نرونے کی کتاب میں شائع شدہ یادداشتوں کی بنیاد پر پی ایم مودی کو نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کتاب کے اقتباس کو پارلیمنٹ میں پڑھنے کی کوشش کی، جس پر بی جے پی کے ہنگامہ آرائی کے بعد اسپیکر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس واقعے نے ایک بڑے سیاسی تنازع کو کھڑا کر دیا، جس کی وجہ
وجہ سے لوک سبھا کارروائی متاثر ہوئی اور بجٹ اجلاس کی باقی میٹنگوں سے اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد راہل گاندھی پارلیمنٹ کے احاطے میں کتاب کی کاپی لہراتے ہوئے نظر آئے۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کہ اگر پی ایم مودی پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو انہیں کتاب پیش کریں گے، تاہم پی ایم مودی پارلیمنٹ میں نہیں آئے اور لوک سبھا میں تقریر بھی نہیں کی۔ دوستو، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔